علاقوں میں 1-1.5 ہفتے سے ہم نے دیکھا کہ کافی بڑے بڑے پروٹیسٹ نظر آئے. دیکھیے اس وقت تو 2 دن سے پورے جو ہے وہ پی او جے کے میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اسی طرح سے مظفر آباد اور راولہ کوٹ میں جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے. درجنوں کی تعداد میں ہمارے جو ساتھی ہیں وہ وہاں پہ گرفتار کیے گئے ہیں. لیاقت حیات صاحب جو چیئرمین ہیں جے کے نیب کے, ان کو گرفتار کیا ہے. این ایس ایف کے اسٹوڈنٹس کو گرفتار کیا ہے کیونکہ وہ مظفر آباد میں اسمبلی کے سامنے دھرنا دینا چاہتے تھے, صرف ایک پرامن دھرنا کہ بھئی آپ لوگ ہم بجلی دیں, مفت بجلی دیں, پانی دیں, ہمیں جو ہے سبسڈیز ہماری جو یونائٹڈ نیشن نے ڈسپیوٹیڈ ایریا ہمارے لیے مختص کی ہیں ان کو بحال کریں, آپ نے ان کو ختم کر دیا ہے ایکسیٹرا. تو اس وقت تو پورے پی او جے کے میں جو ہے سڑکیں بند ہیں, اور اس وقت بھی جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں کئی شہروں میں انٹرنیٹ سروس بند کی ہوئی ہے. مظفر آباد میں بہت زیادہ پولیس ہے. پونچھ پورا جو پونچھ کا علاقہ ہے وہ سارا اس وقت بند پڑا ہوا ہے. تو حالات بہت خراب ہے, اور نہ صرف یہاں پہ حالات خراب ہے بلکہ گلگت بلتستان میں آپ کو میں بتاؤں کہ پچھلے 8 دنوں سے گلگت سٹی میں عورتوں نے, لڑکیوں نے اور بچوں سمیت جو ہے وہ دھرنا دیا ہوا ہے. وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے مظاہرے چل رہے ہیں. یعنی کہ اس وقت جو صورتحال ہے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر اور گلگت بلتستان میں, وہ ایک آتش فشاں پہاڑ کی ہے. تو حالات بہت خراب ہیں, اور میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی سرکار جو ہے وہ اپنے سہولتکاروں کے ذریعے ان حالات کو اب زیادہ دیر قابو میں رکھ سکے گی. پھر دونوں خطوں میں دونوں جو مین سینٹرل گورنمنٹس ہیں, یا پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ نے انڈیا کی سینٹرل گورنمنٹ ہے, ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ان دونوں خطوں کی طرف بالکل فرق ہے. مثال کے طور پر انڈین سینٹرل گورنمنٹ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے کشمیر کی طرف وہ ڈیولپمنٹ کا ہے, انویسٹمنٹ کا ہے. آپ کو میں نے پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ اس سال کا جو بجٹ کشمیر کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے منظور کیا ہے صرف جموں کشمیر کے لیے, وہ 1.4 لاکھ کروڑ ہے انڈین روپیز. اور جو لداخ کے لیے کیا ہے, لداخ کی آبادی جو ہے وہ 2,70,000 ہے. پورے لداخ کی آبادی 2,70,000 ہے. جی جی. اس کے لیے جو بجٹ دیا ہے اس سال کا وہ تقریباً 5,500 کروڑ ہے, جو کہ 22 لاکھ روپیہ پر پرسن بنتا ہے. پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان ہمارے دریاؤں کا رخ تبدیل کر کے اپنے لیے بجلی پیدا کرنے کے لیے وہ ہائیڈرو پاور پلانٹس لگا رہا ہے. ہمارے جنگلات جو پارٹیشن کے ٹائم آزاد کشمیر جس کو آپ کہتے ہیں, یہ 42% جنگلات پہ مشتمل تھا, لیکن ہمارے جنگلات کی لکڑی چوری کر کر کے آج وہ 42 سے گھٹ کے 14% پہ آ گیا ہے. اسی طرح ہاسپٹلز ہیں, سڑکیں ہیں, تعلیم کا نظام ہے, روزگار کے مواقع ہیں, کچھ بھی تو نہیں ہے. تو پاکستان گلگت بلتستان سے اور پی او جے کے سے صرف جو ہے وہ لوٹ مار کرتا ہے, کیونکہ یہ کالونیز ہیں پاکستان کی, یہ پاکستان کا لیجیٹیمیٹ حصہ نہیں ہے. جی اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اگر یہ والی مطلب آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں, بہت سارے ہمارے ہندوستان کے دوست بھی یہ پوائنٹ ریز کرتے ہیں کہ جی یہ کشمیر تو تائی ہمارا, لیکن ہم آگے بھی آپ سے یہ لیں گے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ لیجیٹیمیسی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دنیا میں بہت ساری جگہ ہم نے دیکھی ہیں کہ اس کی کوئی لیجیٹیمیسی نہیں ہوتی. وہ چین کے حوالے سے ہم بات کر لیں, ہندوستان کے حوالے سے کر لیں, امریکہ کے حوالے سے کر لیں, اسرائیل کے حوالے سے کر لیں, تو اس کا پھر کیا ہوگا؟ یعنی کون اس کے اوپر آئے گا؟ کوئی فوج بھیجے گا یا کیا کرے گا پاکستان؟ کیونکہ یہ تو جسے کہتے ہیں کہ مطلب پاکستان کے لیے یہ ایک سروائیول ہے. اگر یہ نہیں ہوتا لیٹ سپوز پاکستان کے ساتھ, تو یہ تو پاسبل نہیں ہے کہ پاکستان کا پانی اور سارا کچھ مکمل طور پہ ختم ہو جائے گا. اب یہ لوگ پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, پاکستان کے ساتھ اب یہ نہیں جانا چاہتے. جو کشمیر کو وہ شوکیس کرنا چاہتے ہیں, دے آر اوور کانفیڈنٹ رائٹ ناؤ, اور دے آر پلینگ اوور کانفیڈنٹ. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا شاک ہوگا کشمیر کاز کو. It will be a big shock for the Pakistan, اور it is possible. اور دوسری طرح پہلے آپ کو میں نے پہلے کہا تھا کہ G20 کی میٹنگ جو ہے وہ لداخ میں رکھیں گے یا چائنا میں رکھیں گے, اور اس کے بارے میں بھارت کے اخباروں میں میں نے بہت پڑھا ہے کہ وہ شوکیس کرنا چاہتے ہیں, انٹرنیشنل انویسٹمنٹ چاہتے ہیں اس ایریے میں, اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکلی there is nothing wrong in Kashmir, people are peaceful. بھارت وہاں ترقی کر رہا ہے, ترقی کے پروجیکٹ چل رہے ہیں.
So it will be a big shock for the Pakistan's foreign policy. पाकिस्तान इस वक्त नॉन एक्टिव फैक्टर है अपने पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और कंप्लीटली आइसोलेटेड है। किसी तरफ से भी पाकिस्तान को प्रेशर इंडिया पर क्रिएट करने से कासर है इस वक्त। तो इस वक्त भारत जो है वो जो मर्जी करे, और उनका जो इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर है, हु इज अ कैरियर डिप्लोमेट, नॉट अ पॉलिटिकल अपॉइंटी, ही इज अ फुल टाइम डिप्लोमेट है, वो एक एक दिन में 4-4 मुल्कों के दौरे कर रहा है। और भारत की पोजीशन जो है वो जो उन्होंने एक दुनिया में पिक्चर ड्रा करने की कोशिश की है टू बिकम अ रीजनल पावर,